علامہ صاحب جس طرح آپ ابھی بیان فرما رہے تھے، ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ اس گھرانے کی تربیت کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے تو امام حسن اور امام حسین آپ کے پاس ہوا کرتے تھے، اور یہ ایک بڑی مشہور ایک بات جو کہ جس کے اوپر کئی شاعروں نے یہ اس حوالے سے اشعار بھی لکھے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کے نواسے آپ کی پشت پر آ کے بیٹھ گئے تو آپ نے سجدے میں طول دی. تو اس حوالے سے آج کے دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بچے مساجد میں جاتے ہیں تو اگر وہ کوئی تھوڑی بہت بھی شرارت بچے کرتے ہیں تو ان کو مساجد سے نکال دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا ہماری رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیے ہمارا دین بہت پیارا دین، بے شک خوبصورت دین. اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا، باقی بھی ادیان آئے بے شک لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ دین اسلام ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین دین ہے. بے شک اس کا کوئی شعبہ آپ دیکھ لیں، ہر شعبہ اتنا خوبصورت اور قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا باعث ہے. بے شک ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جہاں ہم کہیں کہ اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرتا. بے شک اب آپ کسی سوال کو ہی دیکھ لیتے، ابھی ہماری گفتگو کے دوران بھی ناظرین نے یہ باتیں سنی ہیں مجھ سے بے شک کہ نبی علیہ السلام گھر پر یا مسجد کے اندر، بلکہ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ مسجد عصر کی نماز ہو رہی تھی مسجد کے اندر، مسجد نبی شریف میں. جلیل القدر صحابہ پیچھے کھڑے تھے. یہ 6 سال کا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور نانا جان کی پشت نبوت پر آ کر بیٹھ گیا. سبحان اللہ. اب صحابہ حیران تھے کہ یہ سجدہ اتنا طویل کیوں ہوا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب زیادہ دیر ہو گئی تو میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے تو اس طرح کر کے دیکھا، دیکھو جی کیا ہوا. خدشہ تھا کہ کہیں اللہ کے رسول یہاں سے چلے تو نہیں گئے، اتنا لمبا سجدہ تو کبھی نہیں کیا. تو جب دیکھا تو پھر سجدہ منہ نیچے رکھ لیا کہ منظر کیا تھا کہ حضرت حسین نواسے رسول اپنے نانا جان کے پشت نبوت پر بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی علیہ السلام نے بچے کو نیچے نہیں اتارا، بے شک بلکہ اپنے سجدے کو طول دے دیا. 3 بار یا 5 بار تسبیحات پڑھنی تھی لیکن اس دن آپ 72 بار تسبیحات پڑھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ادھر تسبیحات کی تعداد مکمل ہوئی، ادھر حسین پاک نیچے اترے اور سیدھا گھر دوڑ کر گئے امی جان کے پاس سبحان اللہ. اور جا کے کہا اماں جان آج عجیب واقعہ پیش آیا. بیٹا کیا ہوا؟ اماں جان نانا جان نماز پڑھا رہے تھے، جو ہی سجدے میں گئے میں پشت کے اوپر بیٹھ گیا. جب تک میں اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترا نانا جان نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. تو ماں ناراض ہوئی. بیٹا حسین کیا تجھے خیال نہ آیا مسجد نبوی ہے جہاں ایک سجدہ 50,000 سجدوں کے برابر، بے شک اور امام الانبیاء نبیوں کے سردار، اور وہ بھی عین نماز میں. سجدہ تو رب کے قرب کا سب سے زیادہ اہم ترین رکن ہے، بے شک اس کا بھی لحاظ نہ کیا. تو 6 سال کے بچے نے حکمت بری گفتگو کی. اما جان ناراض نہ ہو، یہ میرے اور نانا جان کے درمیان راز کی بات. اللہ اکبر. ماں کو تعجب ہوا، بیٹا وہ راز کی کون سی بات ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے اما جان وہ راز یہ ہے آج میری خوشی کے لیے میرے نانا جان نے 3 بار تسبیحات پڑھنے کے بجائے 72 بار تسبیحات کو پڑھا. کل میں نانے کا دین بچانے کے لیے 72 جانیں قربان کروں. اللہ اکبر. اب یہ واقعہ اپنی جگہ، لیکن اس سوال کو، آپ کے سوال کو دیکھ کر جو چیز اخذ ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ نماز پڑھتے تھے مسجد نبی شریف میں، نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور بچے آ رہے ہیں، اور بچے آ کے مسجد کے اندر کھیل بھی رہے ہیں، نمازیوں کے آگے سے بھی گزر رہے ہیں، ان کی ٹانگوں کے درمیان سے بھی گزر رہے ہیں، ان کی پشت پر بھی بیٹھ رہے ہیں. نہ کوئی صحابی ان بچوں کو منع کرتے تھے، نہ نبی علیہ السلام منع کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے ہمارے لیے سبق تھا کہ یہی بچے تمہارا مستقبل ہیں، یہی تمہارا فیوچر ہے. وہ ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے نبی نے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا. وہ بچے وہ ہیں جن کے اندر شعور نہیں، ابھی سمجھ نہیں، بالکل سنے شعور سے بھی کم ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ مسجد کے اندر جو اللہ کا پاک گھر ہے اس میں نجاست نہ کر دے، گندگی نہ پھیلا دے، مسجد کو ناپاک نہ کر دے. اتنی چھوٹی عمر والے کو مت لائیں. ہاں اتنی سمجھ بوجھ ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بشری تقاضے کے تحت کسی چیز کا تقاضا ہوتا ہے تو بچہ اپنے باپ یا بھائی کے ساتھ آیا ہے تو ان کو کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے یہ مسئلہ ہے، وہ اس کو لے کے گھر چلے جائیں گے یا واش روم چلے جائیں گے. مسجد کا، اللہ کا گھر پاک رہے گا. لیکن جو بچے سن شعور کو ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اب امام صاحب کا، خطیب صاحب کا اور والدین کا یہ حق اور فرض بنتا ہے. میرا بھی فرض بنتا ہے. میں اپنے بچے کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں مسجد میں،
تو گھر پہلے ٹریننگ دو. اپنی جائے نماز بچھا کے نبی علیہ السلام سنتیں گھر پڑھتے تھے فرض مسجد نبی شریف کے اندر. اب سنتوں میں بچے آ رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ کھڑا کر دیں. ہمیں چاہیے اپنے بچے کو پاس کھڑا کریں. بچہ اگر آگے آیا اس کو روکیں, ہاتھ آگے کر دیں. پھر نماز پڑھ کے بیٹھیں, اس کو بتائیں کہ بیٹا نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا ہوتا, بیٹا یہ نماز یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. یہ تعلیم و تربیت دیں بچے کی. ہم گھر کے اوپر پھر اپنے ساتھ مسجد میں لائیں اور اپنے پاس کھڑا کریں اس بچے کو. بچہ پہلے سے تربیت یافتہ ہوگا, وہ کسی کے آگے سے نہیں گزرے گا, خاموش بھی رہے گا. اب بچہ ہے, وہ اس کی عمر ہے, وہ مکلف تو ہے نہیں, اس پر نماز فرض نہیں ہے. لہذا اگر وہ بشری تقاضے کے تحت گھوم جاتا ہے, چلا جاتا ہے, کوئی شرارت کرتا ہے, ہمیں چاہیے ہم تحمل سے کام لیں. آپ ترکی میں چلے جائیں, ترکی کے اندر وہاں چلے جائیں, آپ کو ہر مسجد کے اندر بچے نظر آئیں, کھیل بھی رہے, دوڑ بھی رہے, بھاگ بھی رہے نمازیوں کے آگے سے بھی. آپ سعودی عرب چلے جائیں, مکہ اور مدینہ چلے جائیں, مسجد نبی شریف حرم پاک کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, چھوٹے بڑے آپ کے آگے سے گزر رہے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں. آج آئیں گے مسجد کے اندر, بیٹھیں گے, نماز پڑھیں گے, چھوٹی چھوٹی خطا کریں گے, میں بٹھا کے سمجھا دوں گا. اب یہاں کر دے کے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. یہ پرائیویٹ سکولوں والے صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, ایک ٹیچر آیا صرف اس وجہ سے رکھتے ہیں, اسے تنخواہ دیتے ہیں کہ وہ صرف چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہے, ان کی گندگی تک صاف کرتی ہے, ان کا شور شرابہ برداشت کرتی ہے. کیا ہم اپنے دین کی خاطر کہ یہی بچے کل پکے نمازی بنے, اس مسجد کو آباد کریں, کیا ہم اتنی قربانی نہیں دے سکتے؟ بچوں کا تھوڑا سا شور قبول کر لیں, چھوٹی چھوٹی حرکتیں قبول کر لیں. بلکہ میں مخیر حضرات جو ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام کو, انہیں چاہیے دیکھا بھی کریں. ان سے میں یہ اپیل کروں گا کہ جو مخیر حضرات ہیں جب مسجد میں آیا کریں تو جیب میں ٹافیاں ڈال کے آیا کریں, تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے آیا کریں, اور نماز کے بعد جتنے بچے ہیں ان کو بٹھائیں اپنے پاس, اور کسی بہانے سے کسی سے پہلا کلمہ سن لیں, کسی سے بسم اللہ سن لیں, کسی کو ٹافی دے دیں, کسی کو 10 روپے دے دیں. آج یہ کام کریں گے, بچوں کے اندر لالچ آئے گا, بچے آئیں گے, اور ایک وقت ایسا آئے گا ہماری پوری مسجد بھر جائے گی. جو آج دنیا داری ٹافی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, کل وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ.